لو جو بے روزگار ہے بیکار ہے اس کو وہ معذور ہے. میں اپنے آپ کو معذور نہیں بولتا. جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ لیک ساگر. آج ہم ایک مارکیٹ میں موجود ہیں. یاسین آباد مارکیٹ ہے. بائک ریپیئر کا کام ہوتا ہے یہاں پر. اور یہاں پر ایک معذور شخص جو یہاں پر ایک بائک ریپیئر کا کام کرتے ہیں اور وہ معذور ہیں دونوں پیروں سے، اور اس کے باوجود وہ اپنا جو ہے کام کر کے محنت کر کے روزی کر کے اپنا گھر بس چلاتے ہیں. اور ان سے چل کے ان کے بارے میں ہم کچھ چیزیں جانتے ہیں کہ وہ یہ سب چیزیں کیسے کرتے ہیں، کہاں سے وہ کام سیکھیں اور کتنا ٹائم ہو گیا ان کو. تو آئیے ان سے ہم چل کے کچھ سوالات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ یہ کام کہاں سے سیکھے اور ان کے اندر یہ جذبہ کیسے آیا. تو چلتے ہیں ان سے جانتے ہیں. جی تو ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک شخص سے ہم آپ کو ملوائیں گے. ان سے ہم بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں. جی عابد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر اللہ. اور سنائیں آپ، یہ آپ کا گزر بسر یہ کام کیسا چل رہا ہے؟ کاروبار کے کیسے حالات ہیں؟ کس طرح سے آپ اپنا کام جو ہے وہ ڈیلی کا یعنی کہ کس طرح کرتے ہیں؟ بس کام کے حالات تو سب کو پتہ ہے. کام تو اللہ کا احسان ہے، صحیح چل رہا ہے ماشاءاللہ. جو نصیب کا دانہ پانی اللہ تعالیٰ ٹائم سے بھی پہلے دے دیتا، اللہ کا احسان ہے. باقی حالات تو ویسے تو سب کے آپ کے سامنے ہی ہیں. جی بالکل. حالات کی اگر بات کی جائے تو حالات تو ویسے بھی ملک کے ایسے ہوئے ہیں کہ روزگار جو ہے ہر کسی کے لیے مشکل ہوئی ہے، کیونکہ جابس وغیرہ نہیں ہیں. لیکن آپ معذور ہونے کے باوجود آپ جو ہے یہ کام کرتے ہیں اور کسی سے بھیک نہیں مانگتے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. تو یہ کام جو ہے کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو کرتے ہوئے؟ یہ کام مجھے تقریباً 6-7 سال ہو گئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ معذور تو وہ ہے جو بالکل نہیں کماتا، وہ معذور ہے. میں تو کما رہا ہوں، اللہ کا احسان ہے. 2 میری بیٹی ہے ماشاءاللہ، تو اپنا گھر بھی چلا رہا ہوں، اپنے اماں ابا کو بھی دے رہا ہوں الحمدللہ. معذور تو اس کو بولو جو بے روزگار ہے بیکار ہے اس کو وہ معذور ہے. میں اپنے آپ کو معذور نہیں بولتا. جی بالکل ناظرین، جیسا کہ انہوں نے بہت زبردست بات کی ہے کہ معذور وہ ہے جو بے روزگار ہے، جو کوئی کام نہیں کرتا. اور واقعی میں وہ بالکل معذور ہے، کیونکہ ہاتھ پیر مکمل ہوتے ہوئے اللہ نے مکمل ایک انسان بناتے ہوئے بھی وہ بھیک مانگتے ہیں، وہ ایک دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں. تو واقعی میں معذور انہی کو کہا جا سکتا ہے، اور ان کی بات بالکل صحیح ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اس بات پہ عمل کرنا چاہیے اور محنت کر کے اپنا جو ہے گھر چلانا چاہیے. دوسروں کا حق نہیں کھانا چاہیے. دوسروں کو اس طرح سے جو ہے مطلب بھیک مانگ کے ہاتھ پھیلا کے اس میں شرمندگی انسان کو ہوتی ہے. لیکن آج کل لوگ جو ہے اس چیز میں اپنے آپ کو شرمندہ محسوس نہیں کرتے، کیونکہ مانگنا جو ہے وہ ایک اپنی فطرت میں شامل کر لیتے. اچھا یہ بتائیے کہ یہاں پر کام کرتے ہوئے آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ مجھے تقریباً یہاں پہ 4-5 سال ہو گئے تقریباً. ویسے تو میں 2015 میں یہ کام میں نے اسٹارٹ کیا. پہلے سیکھ رہا تھا. 2018-19 کے بعد جو ہے میں نے اپنا کام اسٹارٹ کیا. شادی ہو گئی، 2 بیٹی ہیں میری ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک بیٹی جو ہے نا 3 سال کی ہے، دوسرے بھی ماشاءاللہ دوسرے مہینے کی ہے. اچھا، تو ان کا ابھی تو یعنی کہ پڑھانے کے لیے ان کا کیا فیوچر سوچا ہوا ہے کہ ان کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ ان کو پڑھائیں گے، کیونکہ ہم لوگ تو سارا دن محنت کرتے ہیں، ہمارے کو پتہ ہے مزدوری کتنی مشکل ہے. ان کو پڑھائیں گے انشاءاللہ، اچھی تربیت دیں گے، وہ عالمی بنائیں گے، حفظ کرائیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں کہ اس کام سے آپ کو ڈیلی کے کتنا یعنی کہ کما لیتے ہیں؟ یہ ہوائی روزی ہے. اگر نہ لگے پھر بھی کم سے کم بھی 700-800 1000 1500 روپے کم سے کم جو ہے نا اتنا ہے. اگر صحیح طریقے سے کام چل جائے جو 4-4 ہزار بھی کما لیتا ہوں، 3 ہزار بھی کما لیتا ہوں. مقصد ابھی تو ویسے بھی کام ڈاؤن ہے. بچوں کا خرچہ ہے، 3 بچے میرے پاس ماشاءاللہ، اور دکان کا کرایہ ہے. سارا کچھ نکالنے کے بعد جو ہے نا میرے کو 1200-1500 بچ جائے گا. اچھا، گھر اپنا ہے یا کرائے پہ رہتے ہیں؟ نہیں، کرایہ کا گھر ہے، اپنا نہیں. جی دوستو، جیسا کہ آپ نے ابھی عابد صاحب کی ان سے ہم نے بہت کچھ جانا، بہت کچھ ان سے سوالات کیے اور ان کی باتیں آپ لوگوں نے سنی، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ
ان کی باتیں سن کے آپ لوگوں کو کوئی سبق حاصل ہوا ہوگا. سمجھدار لوگوں کے لیے تو کہتے ہیں کہ اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی. اسی کے ساتھ ہم ان سے کوئی ایک ایسا پیغام ان سے سننا چاہیں گے کہ لوگوں کے لیے یہ کیا پیغام دیتے ہیں, یہ کیا کہتے ہیں کہ ہماری نئی جنریشن, نئی نسل یا پرانے لوگ جتنے بھی ہیں, حکومت یا جو بھی ہے عوام کے لیے یہ ایک کیا پیغام دیتے ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. تو آپ لوگوں کے لیے کوئی پیغام, کوئی ایک ایسا یعنی کہ پیغام ان کو دیں گے تاکہ وہ بھی ان سب چیزوں کو سمجھ سکیں, سیکھ سکیں. میرا پیغام تو یہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو اور خاص طور پاکستانیوں کو کہ محنت کریں, حسد نہ کریں. دوسری بات ہے کہ ہمارے ملک کے جو حالات ہوئے ہیں یہ ہماری اپنی وجہ سے ہوئے ہیں. جیسی عوام ویسے حکمران. ہم اگر خود ٹھیک ہوں گے تو ہمارے حکمران بھی ٹھیک ہوں گے, ہمارے ملک کے حالات بھی ٹھیک ہوں گے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا جو ہے نا بری بات ہے. لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا بری بات ہے. بندہ خود محنت کرے. بھلے میں ابھی دونوں پیروں سے معذور ہوں. میں معذور اپنے آپ کو نہیں کہتا, الحمدللہ میں بائک بھی چلاتا ہوں, رکشہ بھی چلا سکتا ہوں. رکشہ بھی میں نے چلایا ہے. اس کے بعد میں جو ہے نا سبزی فروٹ کا بھی میں نے کام کیا ہے. ابھی میں جو ہے نا اپنی مثال دے رہا ہوں کہ میں معذور ہو کہ میں اتنا محنت کر رہا ہوں. تو اللہ نے آپ کو ہاتھ پیر سلامت دے تو آپ بھی محنت کریں. میرا تو اپنی عوام کو یہی پیغام ہے, آپ بھی محنت کریں. محنت کرنے کا صلہ اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن دیتا ہے. کسی کو جلدی دیتا ہے, کسی کو تھوڑا دیر سے دیتا ہے. یہ کہ محنت کا صلہ مل جاتا ہے. اور تیسرا پیغام میرا یہ ہے کہ جتنا آپ ایمانداری سے چلیں گے اتنا ہی اچھا ہوگا ہمارے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. بس. جی بالکل ناظرین, جیسا کہ انہوں نے بتایا ہے کہ ایمانداری سے چلیں اور ایمانداری سے اپنا کام کریں. اللہ نے ہر انسان کو اس دنیا میں کچھ نہ ایک دوسرے کے لیے بنایا ہے, اور یہاں پر جو ہے جو بھی اس دنیا میں آیا ہے کوئی بھی یعنی کہ نامکمل ہے یا معذور ہے یا کچھ بھی ہے, تو اس کی بھی ایک بڑی وجہ ہے جو اللہ جانتے ہیں. انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ چلنا چاہیے, ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے, اور اپنا محنت کر کے اپنا جو ہے آگے بڑھنا چاہیے. انشاءاللہ پھر نیکسٹ کسی ویڈیو میں, نیکسٹ کسی پلیسمنٹ پہ, نیکسٹ کسی انٹرویو میں پھر حاضر ہوں گے. اسی کے ساتھ صدیق ساگر کو دیجیے اجازت. تک اسٹوڈیو کو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ویڈیو پسند آئے تو کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ملتے ہیں, اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.